کلپ نمبر 326۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 سے 155 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی یہاں مذکور آیتوں میں جو احکام تمہیں بیان کیے گئے ہیں یہ اللہ عز و جل اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے، تو اس پر چلو۔ احادیث میں ایک مثال کے ذریعے سیدھے راستے کے بارے میں سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے خط کھینچا، 2 اس کے دائیں اور 2 بائیں جانب کھینچے، پھر اپنا ہاتھ درمیانے خط پر رکھ کر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ ترجمہ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری راہوں پر نہ چلو۔ یہاں دوسرے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں، یہودیت ہو یا نصرانیت یا اور کوئی ملت۔ لہٰذا اگر تم اسلام کے خلاف راستے پر چلے تو اللہ عز و جل کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ صوفیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ معاملات کی خرابی عبادات کی خرابی تک پہنچا دیتی ہے، اور عبادات کی خرابی کبھی عقائد کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ترک مستحب ترک سنت کا اور ترک سنت ترک فرض کا ذریعہ ہے۔ چور کو پہلے دروازے پر ہی روکو۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ ترجمہ، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت اور رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ ثم آتينا موسى الكتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ یہاں کتاب سے مراد توریت شریف ہے۔ سب سے پہلے کتاب الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی عطا ہوئی، اس سے پہلے پیغمبروں کو صحیفے ملتے تھے۔ اور یہ جو فرمایا کہ تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں محسن یعنی نیک اور غیر محسن بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے محسنین یعنی نیک لوگوں پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق نیک کام کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت پوری کرنے کے لیے ان کو کتاب یعنی تورات دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے تورات میں دین کی کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں دین کے تمام احکام، عقائد اور مسائل کی تفصیل ہے۔ لہٰذا اس میں ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے تمام دلائل ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
ترجمہ، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب یعنی قرآن شریف جو کثیر خیر والا، کثیر نفع والا اور کثیر برکت والا ہے، اور قیامت تک رہے گا اور تحریف و تبدیل و نسخ سے محفوظ رہے گا۔ قرآن اس لیے مبارک ہے کہ مبارک فرشتہ اسے لایا، مبارک مہینے رمضان میں لایا، مبارک ذات پر اترا، خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے، جس کام پر اس کی آیات پڑھ دی جائیں اس میں برکت ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر اس کی تعلیمات اور ہدایت برکت والی ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن کریم میں مذکور احکامات پر عمل کرو، ممنوعات سے باز آ جاؤ اور اس کی مخالفت کرنے سے بچو، تاکہ اس اتباع اور عمل کی برکت سے تم پر رحم کیا جائے۔